اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملت اسلامیہ کے درد کے ساتھ ہم کو جمع کیا ہے، اور یہ ایکسپو جس غرض سے رکھا گیا ہے کہ جس کے اندر ہمارے اندر تعلیمی بیداری اور ہمارے جو ایشوز ہیں ان سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں اس کے بارے میں جو ہے ہم پتہ کریں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ کل اس کا آغاز ہوا اور آج جو ہے اس کا دوسرا دن ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو ہے اور مزید جو ہے اس کی جو چیزیں ہیں پرتیں کھلتی جائیں گی اور علم کے خزانے جو ہے ہمارے سامنے آتے جائیں گے۔ جو دوپہر کا سیشن ہے، یہ سیشن ایک اہم عنوان پہ رکھا گیا کہ جو بہت سنجیدہ عنوان ہے اور جس عنوان پہ بہت کم بولا جاتا ہے اور بہت کم جو ہے گفتگو ہوتی ہے، پر یہ ایکسپو کی خوش نصیبی سمجھ لیجیے، اورنگ آباد ایکسپو کی، کہ ہمارے درمیان جو ہے اس ٹاپک پر جس میں بہت کم بولا جاتا ہے یا کم لکھا جاتا ہے یا کم گفتگو ہوتی ہے، اس کے لیے ہمارے پاس بہت اہم لوگ جو ہے آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ اب کا جو سیشن ہے یہ ہندوستان میں اسلامی مالیاتی اداروں کے قیام کی ضرورت اور اہمیت، اس عنوان پہ جو ہے یہ پینل ڈسکشن ہے۔ تو یہاں ہمارے درمیان موجود ہیں مفتی سلمان مظہری صاحب، ہم بہت شکر گزار ہیں مفتی صاحب کے، جو دارالفتاء فار کمرشل اینڈ فائنینشیل افیئرس انڈیا کے CEO ہیں، اور INCFP ملیشیا سے جو ہے یہ ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ مفتی صاحب ہمارے درمیان ہیں۔ تو میں گزارش کرتا ہوں اور مفتی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں تاکہ ہم پینل ڈسکشن شروع کریں۔ اس کے بعد میں جو ہے دعوت دینا چاہوں گا ڈاکٹر شارق نثار صاحب کو، جو ممبئی سے یہاں ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں، جو پروفیسر ہیں اور ڈائریکٹر ہیں رضوی انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اینڈ ریسرچ، جو کہ ایک ون آف دی ریناؤنڈ انسٹیٹیوٹ ہے پورے انڈیا کا، جس نے اپنا ایک مقام پیدا کیا ہے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ جو ہے اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ ہمارے ساتھ جو تیسرے گیسٹ ہیں وہ سلیم ملا صاحب ہیں، جو وقف بورڈ کے ایکٹیوسٹ ہیں، جنہوں نے بہت اپنی محنتوں سے جو ہے وقف کی قیمتی ہمارے جو اثاثے ہیں اس کے لیے جو ہے کوشش انہوں نے شروع کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب بھی کرے۔ تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پہ آئیں۔ اب زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں جو ہے انشاءاللہ اس سیشن کی کارروائی شروع کرتا ہوں۔ تو یہ سیشن شروع کرنے سے پہلے اور ہمارے اشکالات کو دور کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے معزز مہمانان جو ہے مختصر میں جو ہے اس عنوان پر اپنی بات رکھیں، اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے اگر ان کی اجازت ہو تو میں گزارش کرتا ہوں مفتی صاحب سے، مفتی سلمان مظہری صاحب سے، کہ وہ آئیں اور اس عنوان کے اوپر جو ہے مختصر سے کچھ بات بتائیں، تاکہ ہمارے جو ذہن، جو ہم لیمین ہیں یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلم علم لوگ ہیں، اس عنوان کے بارے میں ہی پہلے ہم کو جو ہے سمجھا دیں، تاکہ ہم اس کو سمجھ کر اس کے بارے میں جو بھی اشکالات ہوں اس کے بارے میں اور مزید سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو عنوان پھر سے میں بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے: ہندوستان میں اسلامی مالیاتی اداروں کے قیام کی ضرورت اور اہمیت، مواقع اور چیلنجز۔ تو میں دعوت دیتا ہوں مفتی صاحب کہ وہ آئیں اور اس پر جو اپنا اظہار خیال کریں۔ تو آج کا جو پروگرام ہے جس کی ٹاپک ہی یہ ذکر کی گئی ہے کہ ہندوستان میں اسلامی مالیاتی اداروں کا قیام، اس کی ضرورت و اہمیت اور کیا کیا مواقع ہیں اور اس کے لیے کیا کیا چیلنجز ہیں، اس کے سلسلے میں مختصر سی گفتگو ہوگی۔ اب سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اسلامی معاشیاتی نظام یہ کس کے لیے فائدہ مند ہے؟ یہ کس کے لیے فائدہ مند ہے؟ اب یہاں پر بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات رہتی ہے کہ جیسے ہی کوئی بندہ یا کوئی بھی عالم یا کوئی بھی شریعہ اسکالر یا کوئی بھی بڑا سے بڑا آدمی یہ کہتا ہے کہ اسلامی معاشیاتی نظام، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہی فائدہ مند نظام ہے۔
لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سسٹم ہے یہ سسٹم صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس کے لیے یہ لوگ اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں گے ڈیپلی اس کو کیا کریں ریسرچ کریں گے تو پتا چلے گا کہ یہ جو نظام ہے جس کے ہم تقاضا کر رہے ہیں یہ نظام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے لیے، ہندوستان میں بسنے والے ہر فرد، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، ہر ایک کے لیے یہ نظام فائدہ مند ہے۔ کیوں فائدہ مند ہے، کس اعتبار سے فائدہ مند ہے، اس کی تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ اگر اس کی تفصیلات میں جائیں گے تو بہت لمبا وقت نکل جائے گا، ویسے بھی پہلے ہی آلریڈی 1 گھنٹہ تاخیر ہو چکی ہے اور اس میں اور بھی بہت سارے کام باقی ہیں، تو اس کے لیے میں مختصراً صرف اس کی چند اہم باتوں کو ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج دنیا کے اندر جو اکنامک سسٹم ہے وہ کل 3 طرح کے سسٹم ہیں۔ 3 طرح کے سسٹم، ایک سسٹم تو ہے جس کو ہم کیپٹلسٹ سسٹم کہتے ہیں، اور دوسرا سسٹم ہے اس کے برخلاف سسٹم، کیپٹلسٹ کے برخلاف سسٹم، اور تیسرا سسٹم ہے دونوں کا مکس سسٹم۔ یہ جو 3 سسٹم ہیں، یہ تینوں سسٹم کے اندر جو آج اس کی وجہ سے دنیا کے اندر جو فساد ہوا، اس فساد کو ختم کرنے کا واحد ذریعہ اللہ نے جو نظام نافذ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو نظام بتایا ہے، اس نظام پر چلنے سے ہی، اس نظام پر قابو پانے سے ہی یہ مصیبتیں، یہ فساد دور ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کیپٹلسٹ سسٹم کا اصل بنیادی مقصد کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے۔ کیپٹلسٹ یہ کہتے ہیں کہ آپ دنیا میں آئے ہیں تو دنیا کے اندر مال بنانے کے لیے، پیسہ جمانے کے لیے آپ آزاد ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ آزاد ہیں۔ آپ چاہے جس طرح سے چاہے بنائیں، آپ جس طرح سے چاہے بنائیں، چاہے آپ کو پیسہ بنانے میں دوسروں کو نقصان ہو تب بھی آپ کو فکر کی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے بے شک چند باؤنڈریز بنائے ہیں ایتھکس کے نام سے، فلاں کے نام سے، دکا کے نام سے، لیکن چاہے اخلاقی زوال اس کے اندر کیوں نہ ہو، چاہے معاشی اعتبار سے سامنے والا برباد کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ مال بنانا چاہتے ہیں تو آپ آزاد ہیں، کسی بھی طرح بنا سکتے ہیں۔ کیپٹلسٹ نے گویا کہ ٹوٹلی اس کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا، اس کے ہاتھ کو کھول دیا۔ اب اس کی وجہ سے انہوں نے ایسا سسٹم دنیا کے اندر رائج کیا جو سودی سسٹم ہے، جس کے ذریعے سے غریبوں کو غریب تر بناتے جا رہے ہیں اور امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ اور دنیا کے اندر جتنے بھی امیر ہیں ان کی لسٹ اٹھا کر دیکھ لیں، پورے کے پورے بلکہ 90% لوگ وہی ذہنیت کے ہوں گے جو کہ کیپٹلسٹ ہیں، کیونکہ ان کا نظریہ ہی یہ ہے کہ آپ مال کمانے کے لیے آزاد ہیں، آپ جس طرح سے چاہیں، جیسے چاہیں، جتنا چاہیں کمائیں، چاہے اس کی وجہ سے سامنے والے کو نقصان ہو۔ اس کی واحد مثال کیا ہے؟ جیسے کہ شراب ہے۔ یہ شراب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں حرام قرار دیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی حرج نہیں، آپ اس کے ذریعے سے پیسہ بنانا چاہتے بنائیں، کیونکہ ان کا نظریہ کیا ہے کہ انسان آزاد ہے مال بنانے کے لیے، انسان آزاد ہے مال بنانے کے لیے۔ اس طرح سے ان لوگوں نے ایک طرح سے کیا کر دیا؟ فری ہینڈ کر دیا۔ اب ہر آدمی دوڑ میں لگا ہوا ہے، چاہے اس دوڑ میں دوسرے کو نقصان ہو، چاہے اس دوڑ میں کسی کے فائدہ ہو یا نہ ہو، کسی کی زندگی برباد ہوتی ہو یا نہ ہو، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو چلتا رہے گا۔ اسی لیے مورخین نے لکھا ہے کہ آج جو دنیا کے اندر جو عالمی جنگیں ہوتی ہیں، پہلی جنگ کیوں شروع ہوئی، کیوں چلی، کیوں ختم ہوئی، اس کا کسی کو اندازہ ہی نہیں۔ اور اس میں کس نے پیسہ بنایا؟ انہی لوگوں نے پیسہ بنایا جو اس جنگ کو ہوا دے رہے تھے۔ اس کی ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ موضوع سے ہٹ جائیں گے۔ لہذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیپٹلزم سسٹم یہ کہتا ہے، کیپٹلسٹ یہ کہتے ہیں کہ آپ پیسہ جس طرح سے چاہے بنائیں، جیسے چاہے بنائیں، جیسے چاہے بنا سکتے ہیں، لیکن اسی کے برخلاف وہ کیا کرتا ہے؟ آزاد کر دیتا ہے کہ آپ خود اپنے پیسے کے مالک ہیں، آپ خود اپنے پیسے کے مالک ہیں۔ اس کے برخلاف دوسرا سسٹم جو ہے سوشلزم کا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ خود اپنے اعتبار سے پیسہ نہیں بنا سکتے،
آپ اپنے اعتبار سے پیسہ نہیں بنا سکتے. کیا مطلب؟ آپ اونر نہیں ہیں, آپ مالک نہیں ہیں, بلکہ مالک کون ہوگی؟ ایک کمیٹی ہوگی, گورنمنٹ ہوگی, وہ ہوگی. آپ اس کے پاس کام کریں گے, وہ کمیٹی جو فیصلہ کرے گی وہ رقم آپ کو دی جائے گی. یہ دوسرا نظام ہے. اسی طرح سے آج ہندوستان کا جو نظام ہے یہ دونوں کا ملا جلا سسٹم ہے جس کو ہم مکسڈ اکانومی کہتے ہیں. یہاں پہ کیپٹلزم کا بھی اثر ہے, سوشلزم کا بھی اثر ہے. اب ان دونوں نے گویا کہ ایک طرح سے باڑ باندھ دیا. کیا باندھ دیا؟ کہ ایک طرف سے ایک آدمی نے آزاد کر دیا, دوسری طرف سوشلزم نے پورے کا پورا خود کا اختیار چھین لیا. اب اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان نہ مکمل طور پر آزاد ہے نہ مکمل طور پر مقید ہے, بلکہ اسلام یہ کہتا ہے, اسلام اس کے اوپر چند پابندیاں لگاتا ہے. اس میں سب سے پہلی پابندی اخلاقی پابندی, اور اس کے ساتھ ساتھ خدائی پابندی, اس کے ساتھ ساتھ ریاستی پابندی. یہ اس طرح کی پابندیاں لگا کر اسلام کہتا ہے کہ آپ کیپٹلسٹ کی طرح سے مکمل آزاد بھی نہیں اور سوشلسٹ کی طرح سے مکمل مکمل غلام بھی نہیں, مقید بھی نہیں. آپ پیسہ کمائیں, آپ مال جمائیں, آپ اپنی اکنامک کو اچھی کریں, لیکن اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر, حدود شریعت میں رہتے ہوئے. آپ جتنا بنانا چاہیں بنائیں. شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ نے اگر ایک کار لے لیا دوسرے کار لینے کی آپ کو اجازت نہیں, بلکہ شریعت کہتی ہے 2 نہیں 12 لو, لیکن حلال طریقے سے کما کر لو. شریعت یہ نہیں کہتی کہ بھئی آپ کے پاس ایک 100 مرلے کا بنگلہ ہے, آپ دوسری بلڈنگ نہیں خرید سکتے. شریعت اس سے منع نہیں کرتی. شریعت کہتی ہے کہ آپ اس طرح کی 10 بلڈنگیں خریدیں, لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ, دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ, دوسروں کے جو حق ہیں ان کو ادا کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس مال ہے اور شریعت کے حکم کے مطابق اگر ہے تو اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں, کسی طرح کا کوئی حرج نہیں. یہ جو پابندی ہے, ان پابندیوں کے ہٹنے کی وجہ سے آج دنیا کے اندر ایک بہت بڑا فساد ہو گیا. اور سب سے بڑا فساد کہاں سے شروع ہوا, اس کا بنیاد کہاں پڑی؟ اس کی کئی ساری وجوہات ہیں. اسلامی معاشی نظام کو چھوڑنے کی وجوہات بہت سارے ہیں. اس میں سب سے جو اہم ہے, جس کی وجہ سے پورے دنیا کے اکنامک سسٹم کے اندر تزلزل جو آیا ہے, وہ ہے سود کا نظام. کہ جس سود کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اتنے دھمکیانہ انداز میں بیان کیا کہ دوسرے کسی گناہ پر اس طرح کی دھمکی نہیں دی انسان کو. اب اسی سود کو کیپٹلسٹ نے کیا کہا کہ اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ جو پیسہ دیں بغیر فائدے کے اگر آپ نہ دینا چاہیں تو آپ کو حق ہے. اگر آپ نے 10,000 روپے بھی دیا, سامنے والے کو آپ مفت میں نہیں دینا چاہتے, یعنی بطور قرض تک نہیں دینا چاہتے, آپ 10,000 پر ایکسٹرا لے سکتے ہیں. لیکن اسلام نے یہ کہا, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ بھئی سود سے بڑا کوئی گناہ نہیں. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. کیا کہا کہ بھئی جو بندہ سود کھاتا ہے گویا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑنے والا ہے. آپ نے دیکھا کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو گناہ, یہ جو دھمکی ہے, دیگر کسی گناہ پر نہیں دی, نہ زنا پر دی, نہ چوری پر دی. اس کے الگ الگ کیا ہیں, اللہ تعالیٰ نے وعیدیں بیان کی ہیں. لیکن سود پر جس طرح سے دھمکیانہ انداز میں اللہ نے بیان کیا, اس طرح سے دیگر گناہ پہ بیان نہیں کیا. لیکن آج کا جو معاشرہ ہے اس میں جس طرح سے ملوث ہے, اور ملوث تو کیا, اس ملوث ہونے کے احساس کو بھی بھول گیا, سود کے احساس کو بھی بھول گیا. اور آدمی خود آج کل کے مسلمان یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ موجودہ دور میں بغیر سود کے کام نہیں چلتا. حالانکہ یہ جو سود ہے یہ صرف ہمارے پاس صرف حرام نہیں ہے, بلکہ جس طرح سے ہمارے پاس یعنی اسلام میں سود حرام ہے, اسی طرح سے دیگر مذاہب میں بھی سود حرام ہے. میں نے اس کو پریزنٹیشن کے شکل میں دیا تھا, لیکن پتہ نہیں یہ پریزنٹیشن نہیں آ رہا ہے. اس کے لیے میں اپنے موبائل سے ہی اس کو بتا دوں گا کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج پوری دنیا کا اکنامک سسٹم متزلزل ہے.
آج پورے دنیا کا اکنامک سسٹم متزلزل ہے. اس میں جیسے میں نے بتایا کہ قرآن میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا, اسی طرح سے حدیث میں بھی اللہ کے نبی نے بتایا. لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح سے قرآن میں سود حرام ہے, حدیث میں اللہ کے نبی نے سود سے بچنے کا حکم دیا, اسی طرح سے یہودیوں کے پاس بھی سود حرام ہے, نصارہ کے پاس بھی سود حرام ہے. یہودیوں کے پاس بھی سود حرام اور نصارہ کے پاس بھی سود حرام. سود کی حرمت کے بارے میں جو عبرانی زبان میں سود کے لیے جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے وہ بمطابق کنگ جیمز ورسن کے نسک ہے, جس کو وہ لوگ کیا کہتے ہیں, قرون وسطیٰ کے ایک مشہور اس زمانے کے جو علماء ہیں جس کو ربی کہتے ہیں, ان میں سے ایک بڑے عالم بتاتے ہیں کہ اس لفظ کے معنی کاٹ کھانے کے ہیں. اس لفظ کے معنی کاٹ کھانے کے ہیں, اور بائبل میں یہ الفاظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ سود لینا سام کاٹ کر کھانے کے مترادف ہے, سام کاٹ کر کھانے کے مترادف ہے. اسی طرح سے یہودیوں کے پاس بھی سود حرام ہے. ان کی جو مشہور کتاب ہے کتاب الاسنیہ, اس کے اندر استثناء کے اندر ہے, تو اپنے بھائیوں کو سود پر قرض نہ دینا, خواہ وہ روپیے کا سود ہو یا اناج کا سود ہو. یہ تو دونوں مذہب میں ہوا. ہم تھوڑا اور آگے بڑھیں, تاریخ کے کاغذوں کو کھنگالیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ صرف جس طرح سے سود اسلام میں حرام ہے, اسی طرح سے دیگر آسمانی مذاہب میں بھی حرام ہے. حد یہ ہے کہ خود ہندوؤں کے پاس بھی حرام, غیروں کے مذہب میں بھی حرام ہے. آپ نے دیکھا ہندوؤں کے پاس وید ہوتی ہے, 4 قسم کے وید ہیں. اس میں سے رگ وید کے اندر ایک کوٹیشن ہے جس میں کہا گیا, عظیم اندر تم بیش بہا دولت لٹائے اور اس پر تم سے بنیوں کی طرح زیادہ نہ لے. یعنی یہ سارے کوٹیشن بتاتے ہیں کہ یہ جو سود ہے جس سے آج پوری دنیا کے اندر تباہی ہے, یہ صرف اسلام میں حرام نہیں ہے, اسلام میں حرام نہیں ہے بلکہ دیگر تمام مذاہب میں حرام ہے, حتیٰ کہ کافروں کے پاس, حتیٰ کہ ہندوؤں کے پاس بھی حرام ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا حرام, اتنے بڑے گناہ کی چیز کو ان لوگوں نے ایکسپٹ کر لیا, اور ایسا ایکسپٹ کیا کہ آج ان کے مذہب میں سود کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا, سود کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو بتا کر کے میں بات ختم کر دوں گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ آج وہی تقریباً ہمارے مذہب میں بھی, یعنی اسلام کے اندر بھی اس کو داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور ایک طرح سے سود کی حرمت کو گھٹا کر مسلمانوں کی پوری معیشت کو اسلام سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی. اس کی اصل وجہ کیا ہے آپ کے ذہنوں میں ہے تو بتائیں. کہ ہمارے پاس جس طرح سے حرام, جیسے میں نے کوٹیشن دیا ہے کہ جس طرح سے اسلام میں حرام, یہودیت میں بھی حرام, نصرانیوں کے پاس بھی حرام, حتیٰ کہ کافروں کے پاس بھی حرام, تو پھر ان لوگوں نے اس سود کو کیسے اپنا لیا؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کوئی بتائے, آڈینس میں سے بتائے کوئی, کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیوں اپنا لیا؟ جیسا کہ ان کے پاس تو آسمانی کتاب وہی ہے, توریت, انجیل, زبور, اسی طرح وہ وید کو گویا کہ ایک الہامی کتاب مانتے ہیں. تو اس کے باوجود ان لوگوں نے دیگر تمام مذاہب کو فالو کرتے ہیں. کرسچن چرچ کو جاتا ہے, ہندو مندر کو جاتا ہے, ساری چیزیں ہیں, لیکن انہوں نے اپنے ہی وید کے خلاف سود کو ایکسپٹ کیسے کر لیا؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ کیا ہے؟ اگر اس وجہ کو دیکھیں گے تو آج تقریباً وہی وجہ ہمارے اندر بھی دھیرے دھیرے آ رہی ہے. اس کی وجہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک سوال میں بتایا, وائی وی نیڈ اسلامک فائنانس, کہ بھئی ہم لوگ اسلامک فائنانس کا مطالبہ کر رہے ہیں اتنی شدت سے, اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم کیوں آخر مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہندوستان نہیں بلکہ پورے دنیا کے اندر یہ اسلامی معاشی نظام قائم ہو, ایتھیکل سسٹم نافذ ہو, اور اس کا فائدہ جیسے میں نے شروع میں بتایا صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ دیگر تمام مذاہب والوں کو ہوگا, اور یہ جو سسٹم ہے ان کے مذہب کے ہی مطابق ہے. صرف ہم یہ نہیں کہتے یہ ہمارے مذہب کا تقاضا نہیں بلکہ ان کے بھی مذہب کے مطابق ہے. لیکن انہوں نے چھوڑا کیوں, انہوں نے ترک کیوں کر دیا, اور ان لوگوں نے سود کو کیسے اپنا لیا؟ اس کی وجہ حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم نے بتائی کہ غیروں نے, یہود و نصارہ نے دین کو محدود کر دیا, مخصوص کر دیا عبادت تک.
کہاں تک؟ مخصوص کر دیا عبادت تک. اور ان کے جو فادرز ہوتے ہیں, ان کے جو ربی ہیں, بڑے بڑے اسکالرز ہیں, ان کو لے جا کے عبادت خانوں میں مقید کر دیا اور کہا کہ تمہارا کام اسی عبادت خانے میں عبادت کرنا ہے. تم کو جو چاہیے, جس طرح کی فیسلٹی چاہیے وہ ہم دیں گے, جس طرح کی فیسلٹی چاہیے ساری چیزیں ہم آپ کو دیں گے, لیکن آپ کو اکنامک سسٹم میں آ کے زبان کھولنے کا حق نہیں, آپ کو ہماری معیشت پر بات کرنے کا حق نہیں, آپ کو ہمارے بزنس سسٹم پر انگلی دکھانے کا حق نہیں. حالانکہ جیسے میں نے کوٹیشن دیا کہ یہ چیز جس طرح سے اسلام میں حرام ہے اسی طرح سے یہودیوں کے پاس بھی حرام ہے, لیکن آج پورا بینکنگ سسٹم یہودیوں کے ہاتھ میں ہے, نصارہ کے ہاتھ میں ہے, اور ہندو اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. حالانکہ ان تینوں مذاہب کے پاس بھی ان کی ہی مقدس کتابوں میں حرام ہے. وجہ کیا ہے؟ اس حرمت کے ختم ہونے کی کہ ان لوگوں نے ان کے شریعہ اسکالرز کو, ان کے جو اسکالرز تھے, ان کے جو بڑے تھے, دین کے رہنما تھے, ان کو لے جا کے بند کر دیا. یہ میری بات نہیں ہے, آپ اٹھا کے دیکھ لیں. درسدین.com کے اندر حضرت کا ایک مضمون ہے, مفتی تقی صاحب نے یہ بات بتائی ہے. کہا کہ ان لوگوں نے کیا کر دیا کہ اپنے دین کو عبادت تک محدود کر دیا اور مارکیٹ کو آزاد کر دیا. اور آج بھی تقریباً آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ دین سمجھتا ہے صرف اسے کہ نماز پڑھ لیا, جمعہ ادا کر لی, خوشبو لگا لی, فویاں کھا لیا, ماشاءاللہ مسلمان, اور پورے اکنامک سسٹم کو, پورے بازار کو آزاد کر دیا اور کہہ دیا کہ اس میں مولوی صاحب کیا جانتے ہیں, یہ تو ہمارا کام ہے, ان کا کام نہیں ہے آ کے یہاں بتانا. جس کی وجہ سے آج دھیرے کر کے یہی چیز ہمارے اندر بھی آ رہی ہے, ہم مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز آ رہی ہے. اس کے لیے ہماری ذمہ داری ہے اس پروگرام کے ذریعے سے یہی اطلاع دینی ہے, اس پروگرام کے ذریعے سے یہی آپ کو انفارمیشن دینی ہے کہ اگر ہم لوگ اسی طرح سے, جس طرح سے یہود و نصارہ, جس طرح سے دیگر مذاہب والے اپنے دین کو عبادت تک محدود کر کے دیگر تمام معاشرت کو, معیشت کو آزاد کر دیا, تو جس طرح سے وہ لوگ سود میں مبتلا ہوئے اور جس کی وجہ سے پوری دنیا میں بربادیاں آئی ہیں, وہی بربادی آج ہمارے پاس بھی آئی. اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم کیا کریں کہ اس سے باہر نکلیں, اپنے معاشی سسٹم کو, اپنے اکنامک سسٹم کو, اپنے کاروباری سسٹم کو بھی شریعت کے مطابق لائیں اور ہر چیز شریعت کے مطابق کریں. اگر نہیں کریں گے تو پھر دھیرے کر کے ہمارے سے اللہ تعالیٰ ہمارے عبادت گاہوں کو بھی چھین لے گا, ساری چیزیں ختم ہو جائیں. آج دیکھیے وقت کا کتنا بڑا مسئلہ ہے, کیوں کہ ہم نے اس کو جس طرح سے امپلیمنٹ کرنا تھا نہیں کیا, جس طرح سے ہم نے اس کو پروموٹ کرنا تھا نہیں کیا. آج کیا ہو گئی, غیروں کی آنکھیں لگ گئی کہ کس طرح ان کی پراپرٹی کو سیز کریں. کیوں؟ خانے خالی را یوں میگی رہی, ایک فارسی میں مقولہ ہے, جو گھر خالی ہوتا ہے اس پر کیا ہو جاتا ہے, شیطان کا قبضہ ہوتا ہے. اب جو ہماری پراپرٹی, اب جو ہمارے اثاثے, اگر اس کو کام میں نہ لگایا جائے تو پھر ان کی نظریں پڑیں گی. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ زمین خرید کر فینسنگ نہیں لگائیں گے تو دوسرا آدمی آ کے دکان کھول لے, فینسنگ نہیں لگائیں گے تو دوسرا آدمی آ کے وہاں کوئی گھر بنا لیتا. تو اسی طرح سے اگر ہم اپنے اسلامی جو چیزیں ہیں, ہمارے جو اثاثے ہیں, اس کی حفاظت کا انتظام نہیں کریں گے تو پھر یہ چیزیں, کوئی دیر نہیں ہے, ابھی بہت دیر ہو چکی, یہ چیزیں بھی ہاتھ سے نکل جائیں گی. کل ہم ایک دوسرے پر ملامت کرنے کے سوا کوئی چیز کام نہیں آئے. اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ نے جو یہ اسٹیج سجایا ہے, اس اسٹیج کے ذریعے سے پورے ہندوستان کو یہ انفارمیشن پہنچے کہ ہم اپنے سسٹم کو انفرادی طور پر بھی, ضروری نہیں ہے کہ کوئی اسلامک بینک بنا کر کرے, بلکہ سب سے پہلے اپنی جو انفرادی کاروباری زندگی ہے اس کو بھی شریعت کے مطابق, اس کو بھی اسلام کے مطابق اور ڈے ٹو ڈے لائف کو بھی اسلام کے مطابق لائیں گے, تبھی جا کے قرآن و سنت کی تمام باتیں بچیں گی. ورنہ اسی طرح جس طرح سے آج کیا کر دیا ان لوگوں نے, ان کے یہاں بھی سود حرام ہونے کے باوجود اس کی اہمیت کو گھٹا کے گویا کہ ایک طرح سے مست کر دیا, وہی دن کہیں اللہ نہ کرے ہمارے اوپر بھی آ جائے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نظام کو قائم کرنے کی, اس نظام کو بچانے کی اور اس نظام کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں زیادہ وقت لیے بغیر, ماشاءاللہ ہمارے مہمان محترم اور ڈاکٹر شارق نثار صاحب بھی ہیں, وہ کیا ہے وقت کے ماہر ہیں, تو اس سلسلے میں انشاءاللہ آپ کو جوڑ
کی باتوں پر عمل کی توفیق اور آپ کو دعوانا جزاک اللہ مفتی صاحب. آپ کے سامنے ابھی اسلامی مالیات کی بنیادیں اور اس کے مقابل میں جو نظام چل رہے ہیں مالیات کے، اس پر جو ہے الحمدللہ مفتی صاحب نے بہت بہترین انداز میں ہم کو سمجھایا کہ کیا فرق ہے اس میں اور اسلامی مالیات میں. اور جیسا انہوں نے فرمایا کہ اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو حلال رزق کتنا اہم ہے اور حرام جو چیزیں ہیں اس سے کتنی بچنے کی ضرورت ہے، یہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا. اور اس عنوان کو ہندوستان میں اسلامی مالیات اداروں کے قیام، ضرورت و اہمیت، مواقع اور چیلنجز کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے ممبئی سے آئے ہوئے فاضل پروفیسر صاحب ہیں، پروفیسر شارق صاحب. تو ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس عنوان پہ جو ہے مزید وضاحت کریں. ہم سب سے پہلے جو معاشیات کے تناظر میں اگر آپ بات کریں تو پیسوں کی ضرورت ہمیں جو ہے کیوں پڑتی ہے، یہ سوال پوچھا جاتا ہے اکنامکس میں، معاشیات میں، کہ وائی ڈو وی نیڈ منی. پیسے کو کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، بچھا نہیں سکتے، پھر پیسے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ پیسے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ آپ کو اپنے علاوہ جو بھی چیزوں کو، کچھ چیزیں تو آپ خود سے پروڈیوس کرتے ہیں، کچھ چیزیں آپ خود سے کام کر لیتے ہیں، لیکن جب آپ خود سے کام کرتے ہیں تو آپ سرپلس پروڈیوس کرتے ہیں کسی شکل میں، اور اس سرپلس کو ایکسچینج کرتے ہیں ان چیزوں سے جس کو آپ نے پروڈیوس نہیں کیا ہے. مثال کے طور پہ میں ٹیچر ہوں، لیکن مجھے کپڑے کی بھی ضرورت ہے، مکان کی بھی ضرورت ہے، کھانے پینے کی بھی ضرورت ہے، رسک مینجمنٹ کی بھی ضرورت ہے. تو ٹیچر کے حیثیت سے میں نے جو پیسے کمائے ہیں ان پیسوں کو میں اکٹھا کر کے اپنی باقی ضروریات جو میں خود پروڈیوس نہیں کر سکتا ان کو بھی حاصل کرتا ہوں. تو پیسے کی ضرورت انہی وجہ سے پڑتی ہے، جس کو معاشیات میں کہتے ہیں کہ پیسے کی ضرورت جو ہے وہ ٹرانزیکشن کے لیے ہوتی ہے، جو چیزیں آپ کو خریدنی ہیں دوسروں سے، ایکسچینج کرنی ہے دوسروں سے. پیسے کی ضرورت جو ہے وہ آپ کو رسک میٹیگیشن کے لیے، رسک مینجمنٹ کے لیے ضرورت پڑتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ پیسے گھروں میں بڑے بوڑھے رکھ دیا کرتے تھے اکٹھا، کہ کبھی کوئی ایسی ایمرجنسی آ گئی تو کام آئے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ پیسوں کی ضرورت اس لیے بھی پڑتی ہے کہ جب آپ کام کرتے ہیں اور آپ کے پاس پیسے اکٹھا ہو جاتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ بھی آپ کے لیے کام میں ہاتھ بٹائے اور مزید دولت کو اکٹھا کرے، کمائے. جب آپ دنیا کے فائنینشیل سسٹم پہ غور کریں گے تو انہی ضروریات کی تکمیل کے لیے مختلف ادارے وجود میں آئے ہیں. سب سے پہلے تو ضروریات کیا ہیں؟ وی نیڈ منی فار ٹرانزیکشن پرپزز. ہمیں روزمرہ کے ٹرانزیکشن کے لیے پیسے کی ضرورت ہے. ہمیں رسک مینجمنٹ کے لیے، رسک میٹیگیشن کے لیے، کبھی خدا نخواستہ کوئی ناگہانی صورتحال پیش آ جائے تو اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے. اور ہم چاہیں گے کہ اس کے بعد بھی اگر ہمارے پاس پیسہ بچا ہو تو وہ پیسہ کہیں ایسی جگہ لگے جہاں سے وہ خود پیسے کی تنوع ہو، پیسے جو ہے مزید پیسہ کما سکے. دنیا کے فائنینشیل سسٹم پہ جب آپ غور کریں گے تو انہی تین ضرورتوں کی تکمیل کے لیے مختلف ادارے آپ کو نظر میں آئیں گے. مثال کے طور پہ بینکنگ انسٹیٹیوشنز ہیں. یہ وہ پیسے آپ کے پاس جو روزمرہ کی ضرورتوں کے ہوتے ہیں آپ وہاں رکھتے ہیں اور دھیمے دھیمے خرچہ کرتے ہیں. تو ایک ادارہ تو یہ ہو گیا جو ٹرانزیکشن ڈیمانڈ فار منی ہے اس کے لیے کام کرتا ہے. اس کے بعد اگر آپ فائنینشیل سسٹم پہ اور غور سے مطالعہ کریں یا آبزرو کریں تو آپ دیکھیں گے کہ انشورنس کا نظام بھی ہے. لوگوں نے انشورنس کے نظام میں پیسے دیتے ہیں اور خدا نخواستہ ان کے اوپر کوئی رسک آتا ہے تو انشورنس کمپنیز اس رسک کی بھرپائی کرتی ہیں اس کے عوض میں جو پیسے آپ نے پہلے سے وہاں جمع کر رکھے ہیں یا دے رکھے ہیں. اور تیسرا جو پیسے کی ضرورت ہے جس کو ہم انویسٹمنٹس کہتے ہیں وہ یہ کیپٹل مارکیٹ ہوتی ہے جہاں پہ آپ اپنے ایکسٹرا پیسوں کو لگاتے ہیں اور ایسے بزنسز میں لگاتے ہیں جہاں سے پیسے جو ہے مزید پیدا کیے جا سکیں. یہ کیپٹل مارکیٹ ہے. ان تینوں کو دنیا کے کسی نظام کو آپ دیکھیں گے غور سے تو یہ تینوں ادارے پائے جاتے ہیں: بینکنگ سسٹم، انشورنس سسٹم اینڈ کیپٹل مارکیٹ. ان کا کام ہے لوگوں کے پیسے کو اکٹھا کرنا اور جن کو ضرورت ہے وہاں تک پیسے پہنچانا. یہی کام فائنینشیل سسٹم کرتا ہے. ٹیکنگ منی فرام ویئر اٹ از ٹو ویئر اٹ از نیڈیڈ. یہ کام جتنے بھی لوگ کرتے ہیں ان کو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کہتے ہیں.
جن جگہوں پہ کرتے ہیں ان کو فائنینشیل مارکیٹ کہتے ہیں، جن طریقہ کار سے کرتے ہیں ان کو فائنینشیل انسٹرومنٹس کہتے ہیں۔ جن قوموں نے یہ سسٹم کو ڈیولپ نہیں کیا ہے ان کے پاس آئیڈیل سیونگ پڑی رہتی ہیں، لیکن اس کا استعمال کرنے والوں کو جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتے، لہٰذا وہ معاشی طور پہ بدحال رہتے ہیں، کم ڈیولپ کر پاتے ہیں۔ اور پوری دنیا کے معاشی سسٹم کو دیکھ لیجئے، جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کا فائنینشیل سسٹم ڈیولپڈ ہے، اور جو دنیا کے پچھڑے ترین ممالک ہیں ان کا فائنینشیل سسٹم ڈیولپ نہیں ہے۔ وہاں پیسے بھی ہیں تو وہ پیسے گھوم پھر کر کے ترقی یافتہ ملکوں میں چلے جاتے ہیں۔ فائنینشیل سسٹم کی ضرورت جو ہے وہ بہت اہم ہے کسی بھی قوم کو آگے لے جانے کے لیے، ترقی کرانے کے لیے۔ یہاں پہ اتنا بڑا پروگرام آرگنائز کیا گیا ہے، اس کے پیچھے جو اخراجات ہوئے ہیں کوئی نہ کوئی تو اس کی بھرپائی کر رہا ہے۔ اس بھرپائی کو کرنے کے لیے جن لوگوں نے پیسے دیے ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ بزنس چاہیے ہوگا، کچھ نہ کچھ ان کی توقعات ہوں گی۔ تو فائنینشیل سسٹم کی جو ضرورت ہے، جن لوگوں نے بھی فائنینشیل سسٹم سے اپنے آپ کو آؤٹ کیا وہ پچھڑے ہو گئے، جن لوگوں نے فائنینشیل سسٹم کو اڈاپٹ کیا وہ آگے نکل گئے۔ ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ فائنینشیل سسٹم جو موجودہ زمانے میں پایا جاتا ہے اس کی شروعات 150-200 سال پہلے کی ہے۔ جس طرح کے ادارے وجود میں آئے، جس طرح سے کام یہ کرتے ہیں، یہ 150-200 سالوں سے وجود میں آیا ہے، اور یہ وہی پیریڈ ہے جس میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی ہے اور کولونیل فورسز نے ان کو دنیا کے مختلف ملکوں میں پچھاڑ کر کے ان کے ملکوں پہ، ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا، ان کے اداروں کو تبدیل کیا اور اپنے نئے ادارے قائم کیے، نئی طریقے سے معیشت کو ڈھالا، نئی طریقے سے جوڈیشل کا نظام قائم کیا، نئی طرح کے ایجوکیشنل سسٹم کو قائم کیا۔ تو چاہے وہ اسکولز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، بینکس ہوں، انشورنس کمپنیز ہوں، کیپٹل مارکیٹ ہوں، جوڈیشری ہو، سپریم کورٹ ہوں، ہائی کورٹ ہوں، یہ تمام چیزیں ان لوگوں کی دی ہوئی ہیں جنہوں نے ہم کو دنیا کے حکومت سے، دنیا کے سسٹم سے ریپلیس کیا ہے۔ جب ہاری ہوئی قومیں ہوتی ہیں جیتے ہوئے لوگوں سے نفرت کرتی ہیں، بے تحاشا نفرت کرتی ہیں، اس حد تک نفرت کرتی ہیں کہ ان کے کھان پان، ان کے ادارے، ان کے تمام چیزوں کو جو ہے پہلے تو وہ کوشش کرتی ہیں کہ ان کو ریجیکٹ کیا جائے۔ وہ بہت کچھ جو ہے ریجیکشن ہوتا ہے نفرت کی وجہ سے، اور اس نفرت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی وجوہات بھی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے 1857 کے بعد پینٹ شرٹ پہننا بھی حرام تھا، چمچ سے کھانا حرام تھا، ٹیبل پہ کھانا کھانا حرام تھا، مسجدوں میں جو ٹیپ لگے تھے وہ حرام تھا، ریڈیو حرام تھا، جتنی بھی چیزیں آ گئیں حرام تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ فائنینشیل سسٹم میں بھی حرام تھا۔ ایک مومن کے لیے رزق کا حلال ہونا بہت 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 اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ایمان اس بات پہ ہے کہ اس کو دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن دھیمے دھیمے جب وہ قومیں کمزور ہوتی گئیں، ملک آزاد ہوئے، مختلف ملکوں میں مسلمانوں کو اپنے پاور پھر سے حاصل ہوا، اس درمیان ایک انٹلیکچول خلا پیدا ہوا کہ ان انسٹیٹیوشنز کے ساتھ کس طریقے سے اپنے ملک کے کام کو آگے بڑھایا جائے یا کیسے ان کو ریپلیس کیا جائے۔ اور یہ وہ دور ہے جب 1930-40 کی دہائی میں اسلامی اکنامکس نام کا ایک ٹرم وجود میں آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دنیا دو خانوں میں تھی معاشی طور پہ، جس کا ذکر مفتی سلمان صاحب نے کیا، کہ ایک وہ ریسورسز کو استعمال کرنے کا طریقہ جس میں تمام لوگوں کو پوری طور سے آزادی ہو، اور ریسورسز کو استعمال کرنے کا اس کا دوسرا طریقہ جو ہے ادر ایکسٹریم آف دا اینڈ از کہ اسٹیٹ کا کمپلیٹ کنٹرول ہو۔ ان دونوں کے بیچ میں جب آپ اکنامکس کی یا معاشیات کی یا فلسفی کی بات کرتے تھے تو لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کون سی سائیڈ میں ہیں۔ میرے خیال سے حمید اللہ صاحب نے اس دنیا میں پہلی مرتبہ یہ ٹرم استعمال کیا اسلامک اکنامکس، جہاں پہ یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ اس کی بنیادی اصول جو ہے معاشی سسٹم کے وہ اسلام کے نظریے کے تعلق سے ہوں گے، اور لہٰذا ہم اس کو نہ تو کیپٹلسٹ سسٹم کہیں گے نہ سوشلسٹ سسٹم کہیں گے، بلکہ اسلامی اکنامک سسٹم کہیں گے۔ اس کے بعد سے افراد جو ہے دھیمے دھیمے ہمارے پہلے تو علماء نے بات کی، اس میں علماء کے بعد سے اکانومسٹ نے اس میں بات کی، پھر اکانومسٹ اور علماء کے کمبینیشن نے اس پہ بات کی، اور فاسٹ فارورڈ 100 ایئرس اہیڈ آج ہم لوگ اس پوزیشن میں ہیں کہ ایک ہی اسٹیج پہ ایک مفتی بھی ہے اور ایک پی ایچ ڈی اکنامکس بھی ہے،
اور مختلف اور بھی طرح کے لوگ ہیں. عام طور سے معاشیات کے موضوع پہ اس طرح کے کمپوزیشنز کم دیکھنے کو ملتے ہیں. سو جو فائنینشیل سسٹم ڈیولپ ہوا اس کا ایک تنقیدی جائزہ لیا گیا، اس لیے کہ شریعت کے مقاصد میں انسانیت کو نقصان سے بچانا اور انسانیت کے لیے فلاح کے راستے پیدا کرنا، یہ اس کے بنیادی مقاصد میں سے ہے شریعت کے. اب فائنینشیل سسٹم کو اگر آپ ریموو کر دیتے ہیں تو انسانیت کو نقصان سے آپ بچا نہیں سکتے. تو پورے سسٹم کو ڈسٹروائے کر دینا، ڈسمینٹل کر دینے سے شریعت کا جو سب سے اہم مقصد ہے نقصان سے بچانا، وہ اس کی منافی ہو جائے گی، نقصان ہو جائے گا. اور دوسرا جو مقصد ہے فائدے کے مواقع پیدا کرنا، یہ بھی ہوگا. تو کسی بھی سسٹم کو راتوں رات ڈسمینٹل کرنا، اس کو توڑ دینے کے بجائے یہ تھا کہ ہم اس کا تنقیدی جائزہ لیں اور اس سسٹم میں جہاں جہاں گنجائشیں نکل سکتی ہیں اسلامی اعتبار سے، ان کی گنجائشوں کو نکالا جائے، اس پہ کام کیا جائے. شریعت کے مناسبت سے جو آبجیکشنز ہیں ان کو ہینڈل کیا جائے، ان کو ایڈریس کیا جائے. اور اس طرح سے پچھلے 50 60 70 سالوں کے درمیان اسلامی معاشیات، اسلامک فائنینشیل سسٹم جو ہے ایک پوری دنیا کے مختلف ممالک میں ڈیولپ ہو رہا ہے، جو سسٹم میں رہتے ہوئے سسٹم کے حساب سے کام کر رہا ہے. اور اسی کو جو ہے ہم اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس کہتے ہیں، چاہے وہ مسلم ممالک ہوں، چاہے وہ سیکولر ممالک ہوں، چاہے اس میں ہمارا ملک بھی ہو. یہ ایک موومنٹ ہے. اب جب آپ اس میں کام کریں گے تو بہت سارے لوگوں کو جو بہت پیورسٹ ہیں ہمارے قوم میں، بڑے اچھے سوچنے والے لوگ ہیں، ان کو لگے گا کہ یہ تو پرانے سسٹم پہ ہی کام کر رہے ہیں، یہ تو سسٹم کو بدلنے کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. تو ان کا ایک الگ تجزیہ چلتا ہے، اور وہ چلے گا بھی، مناسب بھی ہے. بہت سارے لوگ سسٹم میں رہ کے کام کرتے ہیں، بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ نیا سسٹم وجود میں آئے. نیا سسٹم وجود میں لانا بہت بڑے تبدیلی کو لانا کے مترادف ہے، وہ ممکن نہیں ہے سب کے لیے. جہاں پہ بھی آپ بات کریں، مسلم ملک میں بات کریں، تو اسلامک بینکنگ کی سائز دنیا میں کسی مسلم ملک میں بھی 50% ابھی تک نہیں پہنچی ہے. تو ایسی سچویشن میں جہاں پہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک ہیں، 57 مسلم ممالک ہیں، اور کسی ملک میں اسلامک بینکنگ فائنینس کی سائز جو ہے اس ملک میں 50% بھی ٹچ نہیں کر رہی ہے. دیٹ مینس کہ آج بھی کنونشنل سسٹم ان ممالک میں میجورٹی میں ہے. ایسی سچویشن میں ہمارے ملک میں اس سسٹم کے لیے کوشش کرنا ایک بڑے امتحان کا ضامن ہے. اور اسی امتحان کے موضوع کو آج یہاں کے آرگنائزرز نے ہم کو ٹاپک دیا ہے کہ ہم بات کریں کہ ہندوستان میں اسلامی معاشیات کے ادارے کیسے قائم کیے جائیں اور کیسے ان کو تنوع پہنچائی جائے، کس طریقے کے مسائل ہیں، کس طرح کے چیلنجز ہیں. سب سے پہلے تو میں جو 3 بنیادی اداروں کی میں نے بات کی اس کے بارے میں بتاتا چلوں. اب ہمارے ملک کے تناظر میں بینکنگ سسٹم، انشورنس سسٹم، کیپٹل مارکیٹ کا سسٹم، 3 بڑے ادارے ہیں. ایک کا ریگولیٹر ریزرو بینک آف انڈیا ہے، ایک کا ریگولیٹر انشورنس ریگولیٹری اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اور ایک کا ریگولیٹر جو ہے وہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا ہے. جہاں تک بینکنگ کا تعلق ہے، ریزرو بینک آف انڈیا نے 2015 میں اپنی رپورٹ میں کہا ہے گورنمنٹ سو، اور ریزرو بینک آف انڈیا اسلامک بینکنگ کو اسلامک نہ کہہ کر کے انٹرسٹ فری بینکنگ کہتا ہے. اور بہت اچھی بات ہے، بہت حکمت عملی کی بات ہے کہ انہوں نے اس کے فیچر کو لیا ہے، نہ کہ اس کی کمیونٹی کے آئیڈینٹی کو لیا ہے. اور ہونا بھی چاہیے. اگر ہم ایمانداری کی بات کرتے ہیں تو ایمانداری کی بات کریں، چاہے وہ جو بھی ہو. تو غیر سودی بینکاری کے ریزرو بینک آف انڈیا نے 2015 میں گورنمنٹ آف انڈیا کو ریکمینڈ کیا ہے. گورنمنٹ آف انڈیا اس کو کب قبول کرے گی اس ریکمنڈیشن کو، اب یہ ریزرو بینک کے ہاتھ میں نہیں ہے، اب یہ گورنمنٹ کو طے کرنا ہے. لہٰذا آج کی تاریخ میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہمارے ملک میں کوئی بھی اسلامک بینک نہیں ہے. اگر کوئی ادارہ، کوئی شخص، کوئی گروپ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اسلامک بینکنگ ہے تو سب سے پہلے آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے. سب سے پہلے کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ان ریگولیٹڈ ادارہ لوگوں کے پیسوں کو اکٹھا کر کے چلا جائے. ریزرو بینک نے اس کی اجازت نہیں دی ہے اور ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا بہت نقصان ہو چکا ہے ایموشنز کے نام پہ اور نفع کے لالچ میں.
جو دوسرا ادارہ ہے انشورنس کا, یہاں پہ بھی جو ریگولیٹر ہے اس نے اجازت نہیں دی ہے. کس بات کی اجازت نہیں دی ہے, میں موقع ملا تو میں اس پہ بھی بات کروں گا. لیکن فی الحال جو آپریشنل میکینزم ہے بینکنگ کا, انشورنس کا, کیپٹل مارکیٹ کا, اس میں اسلامی جو ریکوائرمنٹ ہے ان کو پورا کرنا قانونی اجازت کے بنا ممکن نہیں ہے, اور قانون کی اجازت جو ہے وہ گورنمنٹ لیجسلیچر کی طرف سے آتی ہے. لہٰذا آج کی تاریخ میں ہمارے ملک میں کوئی انشورنس کمپنی بھی نہیں ہے جو اسلامی طور پہ صحیح ہو سکے. بعض علماء نے, بعض فقہا نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ چونکہ ہیلتھ اور انشورنس بہت ضروری ہے, لہٰذا مین اسٹریم انشورنس کو بھی کچھ لوگوں نے جائز قرار دیا ہے, یہ کہتے ہوئے کہ انسانیت کی جان کو بچانا زیادہ مقدم ہے شریعت کے وائلیشن کے مقابلے میں. ایسے بھی اسکول آف تھاٹس ہیں اور ایسے اسکالرس ہیں ہمارے یہاں. جو تیسرا جو پلر ہے ہمارے ملک کے فائنینشیل سسٹم کا, جس کو ہم کیپٹل مارکیٹ کہتے ہیں, جس میں اسٹاک ایکسچینج آتے ہیں, جس میں میوچل فنڈز آتے ہیں, جس میں انویسٹمنٹس کی اسکیم آتی ہیں, جس میں وینچر کیپٹل فنڈ آتے ہیں, یہ پورا کا پورا سیگمنٹ جو ہے اسلامی اعتبار سے اس بات کے امکانات رکھتا ہے کہ ہندوستان میں اگر قوم چاہے, مسلمان چاہیں, انویسٹرز چاہیں تو اسلامی طور پہ کام کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بنیادی طور پہ اسلام یہ کہتا ہے کہ پیسے پہ اگر آپ کو نفع کمانا ہے تو یا تو آپ کو رسک لینا پڑے گا, یا کوشش کرنی پڑے گی, یا ذمہ داری لینی پڑے گی. اگر آپ نے رسک نہیں لیا, کوشش نہیں کی, ذمہ داری نہیں لی, تو پھر پیسے سے پیسہ آپ نہیں کما سکتے. اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے, اس قرض کا رسک اس کے پاس ہے جس کو قرض دیا گیا ہے, تو وہ پھر آپ کو قرض کے لوٹانے کی گارنٹی دے سکتا ہے, اس پہ نفع کی گارنٹی اگر دے گا تو وہی ربا ہے. اسی لیے ہمارے ملک میں جتنی بھی کوششیں ہیں, جتنے بھی ادارے ہیں اسلامک فائنینس سے تعلق رکھنے والے, وہ کیپٹل مارکیٹ کی طرف جھکے ہوئے ہیں. آپ کو دو بڑی بازار ہیں کیپٹل مارکیٹ میں, جس کو بامبے اسٹاک ایکسچینج اور نیشنل اسٹاک ایکسچینج کہتے ہیں. ان دونوں کے پاس باقاعدہ شریعہ انڈائسز ہیں. ملک میں جتنی بھی بڑی کمپنیز لسٹڈ ہوتی ہیں اسٹاک ایکسچینج میں, ان کے اوپر ریسرچ کرنا, ان کے کام کی جانکاری حاصل کرنا, ان کے ریونیوز کے بارے میں, ان کی انکم کے بارے میں, آمدنی کے بارے میں پتہ کرنا, اور ریسرچ کر کے یہ تک پتہ لگانا کہ کتنے حرام کاموں میں ہیں, کتنے حلال کاموں میں ہیں, اور پھر حرام کو حلال سے چھانٹ کر کے جو حلال بچ جائیں اس کے اوپر ان کی لسٹ تیار کرنا, اس کو شریعہ انڈیکس کہتے ہیں. شریعہ انڈیکس کرنا. بامبے اسٹاک ایکسچینج کے پاس شریعہ انڈیکس ہے, نیشنل اسٹاک ایکسچینج کے پاس شریعہ انڈیکس ہے, NSE کے پاس 3 ہے, اور BSE کے پاس 1 ہے. ہمارے ملک میں 4 شریعہ انڈیکس ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں 3 شریعہ فنڈ بھی ہیں. شریعہ فنڈ کا نام ایتھیکل فنڈ رکھا گیا ہے تاکہ اس سے ایک تو باقی قومیں جو ہیں, جو عقیدتاً اسلام سے قریب نہیں ہیں, لیکن وہ ویلیوز کے لحاظ سے, کلچر کے لحاظ سے, پریکٹس کے لحاظ سے اپنے آپ کو اس پروڈکٹ کے ساتھ ہم آہنگ پاتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک مسلمان جو ہے شراب سے پیسے نہیں کمائے گا, جوئے سے پیسے نہیں کمائے گا, حرام طریقے سے نہیں کمائے گا, لوگوں کو نقصان پہنچا کر کے پیسے نہیں کمائے گا. اس طرح کی سوچ رکھنے والے صرف مسلمان نہیں ہیں, بہت بڑی تعداد میں غیر مسلم ہیں جو اس سوچ کو شیئر کرتے ہیں, اور لہٰذا وہ بھی اپنے پیسے اس میں لگاتے ہیں, اور اسی وجہ سے ان فنڈز کا نام ایتھیکل فنڈ رکھا گیا ہے. ٹاٹا کے پاس ایتھیکل فنڈ ہے, ٹورس کے پاس ایتھیکل فنڈ ہے, اور آج ہی ایک نیا فنڈ کلوز ہو رہا ہے جس کو ہم کوانٹم ایتھیکل فنڈ کے نام سے جانتے ہیں. آج اس کا کلوزر ہے. 2 دسمبر کو وہ فنڈ لانچ ہوا تھا, اور 16 دسمبر کو وہ فنڈ آج کی تاریخ میں وہ بند ہو رہا ہے. اس میں بھی لوگ پیسے لگا رہے ہیں. حلال ریٹرن کے مواقع ہمارے ملک میں موجود ہیں, اور ہمارے ملک میں جو مواقع موجود ہیں وہ ہمارے آس پاس پڑوس, بلکہ دنیا کے تمام بڑے مسلم ممالک میں اگر آپ ملا کر کے طے کریں تب بھی ہمارے ملک میں زیادہ مواقع موجود ہیں. تو یہ جو انسٹیٹیوشنس ہیں, اس میں یہ تو مین اسٹریم کی بات ہو گئی. مین اسٹریم میں کیپٹل مارکیٹ, بینک اور انشورنس کی میں نے بات کی. آپ کو شاید پتہ نہ ہو کہ سینٹرل گورنمنٹ کی جو انشورنس کمپنی ہے, جس کو ہم GIC ری کہتے ہیں, جنرل انشورنس کارپوریشن آف انڈیا, ری انشورنس, دیٹ مینس انشورنس کمپنی جب اپنا انشورنس کراتی ہیں تو ان کو ری انشورنس کہتے ہیں. اس کے پاس بھی حلال آپشن موجود ہے جس کی بیسس پہ وہ مسلم کنٹریز کے ساتھ بزنس کرتی ہیں, اور یہ سینٹرل گورنمنٹ کی اپنی کمپنی ہے جس میں ہزاروں کروڑ کا انویسٹمنٹ ہے. یہ بھی ہمارے ملک میں موجود ہے. اس کا ذکر میں نے پہلے اس لیے نہیں کیا کیونکہ اس میں عوام شامل نہیں ہو سکتی, اس میں صرف ادارے شامل ہو سکتے ہیں.
اگر آپ مسلم قوم کا جائزہ لیں کتنے طرح کے ادارے ہیں اس میں ہمارے ملک میں، کیا کام کر رہے ہیں، تو سب سے زیادہ جو کام ہو رہا ہے وہ مائکرو فائنینس کی فیلڈ میں کام ہو رہا ہے. بہت ساری سوسائٹیز بنائی گئی ہیں جو عوام سے ان کی سیونگز کو اکٹھا کرتی ہیں، پھر ان سیونگز کو اکٹھا کرنے کے بعد جن لوگوں کو بزنس کے لیے ضرورت ہوتی ہے، ہیلتھ کے لیے ضرورت ہوتی ہے، چھوٹے موٹے اور کاموں کے لیے ضرورت ہوتی ہے، تعلیم کے لیے ضرورت ہوتی ہے، وہ وہاں سے اس پیسے کو لیتے ہیں. اب اس پیسے کو لینے کے لیے اگر انہوں نے کاروبار کے بنیاد پہ پیسے لیے ہیں، کاروبار کرنے کے نام پہ، تو کاروبار کا نفع شیئر کرتے ہیں، اور اگر ضرورتوں کے بنیاد پہ پیسے لیے ہیں تو پیسے کو فراہم کرنے کے لیے جو کاسٹ آتی ہے پیسے کو ایکوائر کرنے کے لیے، جہاں سے پیسے لائے گئے ہیں ادارے سے جہاں پیسے پہنچائے گئے ہیں، اس کو سروس چارج ماڈل کہتے ہیں. دیٹ مینس ایک سروس چارج کے حساب سے وہ پیسے لوگوں سے بورو کرتے ہیں. ہمارے ملک میں تقریباً سہولت گروپ کے پاس اکیلے 57 سوسائٹیز ہیں اور 450 کروڑ سے اوپر کا یہ پیسہ ہے جو مختلف اداروں میں اکٹھا ہوا ہے، اور وہ وہاں سے پھر جو ہے لوگوں کو فائنینس کیا جا رہا ہے. تو ایک ماڈل جو اگر پورے ملک کے فائنینشیل سسٹم کا ماڈل لیں، ایک کمیونٹی کا انٹرنل ماڈل ہے، ایک گورنمنٹ کا فارمل فائنینشیل سسٹم ہے. فارمل فائنینشیل سسٹم کے 3 اداروں پہ ہم نے بات کی، بینک، کیپٹل مارکیٹ، انشورنس، اور وہاں پہ کیا آپشنس میں ہم نے اس پہ بات کی. اور کمیونٹی میں جو ماڈل ہیں وہ ناٹ فار پروفٹ ماڈل جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں جو ہم نے مائکرو فائنانس کا ذکر کیا. اس کے علاوہ ایک اور فار پروفٹ ماڈل ہے جہاں پہ لوگوں سے کراؤڈ فنڈنگ جو ٹیکنالوجی ہے آج کے دور میں فنٹیک کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں سے انویسٹمنٹ لیے جاتے ہیں. اس انویسٹمنٹس کو بزنسز کو دیا جاتا ہے، اور بزنسز جب نفع شیئر کرتے ہیں تو وہ نفع جو ہے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. اس طرح کے بھی ادارے ہمارے ملک میں موجود ہیں. تو دونوں طرف سے کوششیں چل رہی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی جو فائنانس لیتے ہیں ان کو انکریج کریں کہ اس طرح کے اداروں کو وہ ریسرچ کریں. ہمیں چاہیے کہ یونیورسٹیز میں ہم اس پہ ریسرچ کیا جائے، ان کے بارے میں پتہ لگایا جائے، ان کے جو ریگولیٹری آسپیکٹس ہیں، بزنس آسپیکٹس ہیں، گورننس کے آسپیکٹ ہیں، ان کو پتہ لگانے کے بعد، ان کو ریسرچ کرنے کے بعد ہمیں پتہ یہ بھی چلے گا کہ کون سے ادارے مضبوط ہیں، کون سے ادارے کمزور ہیں. جو کمزور ہیں ان کو مضبوط کیسے کیا جائے، اور جو مضبوط ہیں ان کو پھیلایا کیسے جائے. تو یہ تمام چیزیں میں نے کوشش کی کہ تھوڑے سے ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں. اگر آپ لوگوں کے پاس سوال وغیرہ ہوں گے تو مجھے خوشی ہوگی اس کو ہینڈل کرنے میں. اور انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اور جیسے ایک مثال ابھی آپ کے سامنے دی ڈاکٹر صاحب نے کہ کارپوریٹ وقف کے نام سے کہ کارپوریٹ جو ہے انویسٹمنٹ کرتی ہیں اور بینیفیشریز کو جو ہے اس کا پروفٹ شیئر کراتی ہیں. تو یہ ایک بہت اہم ادارہ ہے اور جس کے بارے میں آج ملک میں جو ہے پورا ایک ہنگامہ برپا ہے کہ وقف بل کو لے کر اور وقف کے خلاف جو ہے جو ایک سازش کی جا رہی ہے کہ وقف کو جو ہے ختم کیا جائے یا اس میں کچھ امینڈمنٹ کر کے دوسروں کو بھی اس میں شامل کیا جائے. تو اس کے متعلق ہمارے پاس ایک بہت مشہور اب اسی عنوان کا جو آخری حصہ ہے جس کو وقف ہم کہتے ہیں، ابھی جو بات آئی کہ بھئی کیسے منافع کمایا جاتا ہے اور کیسا فلاح و بہبود کے لیے ملت کے اندر اس پیسے کو جو ہے رول آؤٹ کیا جاتا ہے. تو یہ اس پورے پروسیس کو ہمارے یہاں وقف کہا گیا ہے. اور یہ ایک نیا ٹرم بھی نہیں ہے پر پرانا پہلے سے استعمال ہوتا ہے. کیش وقف ایک بہت عام چیز ہے جو استعمال ہو رہی ہے اور تقریباً 27 ملکوں میں یہ استعمال ہوتی ہے. اور جیسے ایک مثال ابھی آپ کے سامنے دی ڈاکٹر صاحب نے کہ کارپوریٹ وقف کے نام سے کہ کارپوریٹ جو ہے انویسٹمنٹ کرتی ہیں اور بینیفیشریز کو جو ہے اس کا پروفٹ شیئر کراتی ہیں. تو یہ ایک بہت اہم ادارہ ہے اور جس کے بارے میں آج ملک میں جو ہے پورا ایک ہنگامہ برپا ہے کہ وقف بل کو لے کر اور وقف کے خلاف جو ہے ایک سازش کی جا رہی ہے کہ وقف کو جو ہے ختم کیا جائے یا اس میں کچھ امینڈمنٹ کر کے دوسروں کو بھی اس میں شامل کیا جائے. تو اس کے متعلق ہمارے پاس ایک بہت مشہور وقف ایکٹیوسٹ موجود ہیں. موجود حضرات، مفتی صاحب، ڈاکٹر نثار صاحب اور مینجمنٹ کمیٹی کو ہم یہاں علی گڑھ بلا کر آج کو موقع دیا ہے کہ وقف کے بارے میں بات کرنے کی. ہم گراؤنڈ لیول کے لوگ ہیں اور حقیقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں کرنا کیا چاہیے. اس لیے ایکٹیوسٹ بننا بہت ضروری ہے. کتابی
लीगली किताबों में रहता है, लेकिन इसको अमल करना ये हम लोगों को अभी सीखना चाहिए। तो इसके लिए आजकल का जो माहौल चल रहा, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, हम तो ये कहेंगे कि ये अमेंडमेंट लाना हमारे मुसलमानों के लिए जगाने का एक सहारा बन रहा है। इसके पहले हम सुनते हैं सिर्फ वक्फ की असली बुनियाद क्या है, वक्फ के बुनियादी वसूलों को जानकर उसका बेनिफिट कौन है, किस तरह से अमल होना चाहिए, इसके बारे में 90% हम लोग अननोन है। तो ये एक्ट जो अमेंडमेंट लाने की कोशिश की है, उस हिसाब से देखा कि पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में थोड़ा सा वक्फ के बारे में आम इंसान जानने लगा। वक्फ यानी कोई चीज है, वक्फ यानी कोई कॉन्सेप्ट है। रही बात आज के तारीख में महाराष्ट्र के अंदर अगर आप देखेंगे, 2 महीने पहले वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए दिया करके हंगामा हो गया। जब भी लोगों को पता चला कि वक्फ कुछ है, आम इंसान को पता चला कोई तो बातें चल रही है। उसके बाद अभी 8 दिन पहले अजमेर शरीफ और संभल की मस्जिद के बारे में अदालत में नोटिस आ गई, सर्वे का दिया गया। तो हम जानना शुरू कर दिए। तो ये जो वाकया होते, ऐसा मुझे महसूस होता है कि अल्लाह ताला किसी के जरिए हमें जगा और हम सोए हुए लोगों को अपनी हक की बातें, हक मांगने के लिए तैयार कर रहा। अभी रही बात हमें क्या करना चाहिए, हम खामोश है, पूरे खामोश है। जब कोई लड़ रहे, राशिद साहब लड़ रहे, सौदागर साहब लड़ रहे, बाकी महाराष्ट्र में हर जगह लड़ रहे, औरंगाबाद से वो 2 बंदे तो मैं जानता हूं अच्छी तरह से, जब वो फाइट कर रहे, उनको सपोर्ट देना हमारा काम है। अगर हम सपोर्ट नहीं देंगे तो उनको सपोर्ट कौन देगा? और फिर कहेंगे हमारी उम्मत का बहुत बुरा हाल है। जिम्मेदार कौन? हम। और हम हुकूमत को बदनाम करेंगे। हुकूमत ने क्या किया? आपको एक इदारा बना के दिया, स्टेट बोर्ड, 32 स्टेट बोर्ड्स इंडिया में बने, उसमें प्यून से लेके चेयरमैन तक मुस्लिम है। तो आपने 22 साल में अपने इदारे को सही ढंग से नहीं इस्तेमाल किया, इंप्लीमेंट नहीं किया, तो वो तो कहेंगे ना आप उसके लायक नहीं है। तो हमारी इज्जत हमने अपने हाथों से खो दी। क्यों? चंद मिल्कियत के लिए, चंद। और अल्लाह ताला की जो मिल्कियत गलत तरीके से अपनाएगा, आपके नजरों के सामने उनकी हालत क्या है बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके औरंगाबाद के ही शख्स है, उनकी आज की सिचुएशन क्या है। तो हम यही कहेंगे आप सब लोगों को, क्योंकि पैनल्स ने जितना भी बताया, मुफ्ती साहब ने बताया, डॉक्टर निसार साहब ने बताया, वो तो डेवलपमेंट की ये सब बातें बताया, लेकिन बुनियादी तौर पे हम एक आपसे दरख्वास्त करेंगे, आपने अपनी मस्जिदों में जुमा की नमाज में उन ट्रस्टियों को और इमाम को समझाना चाहिए कि वक्फ के ऊपर 5 मिनट की तकरीर की जाए, ताकि हमारे उम्मत के लोगों को पता चले कि वक्फ आपके लिए है। वक्फ का बेनिफिशरी कौन है? यतीम है, बेवा है, जरूरतमंद है। आज तक महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने कितने लोगों को मदद की? किसी ने सवाल किया? और औरंगाबाद में प्रॉपर्टी कितनी है? हजारों एकड़ हमारा वक्फ है, हमारी दरगाह है। क्या मतलब? हमारा एक बच्चा अपाइज उस वक्फ बोर्ड के सामने छतरी लगा के बैठता है, शर्म आनी चाहिए इस महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को। वो चंदा इकट्ठा कर दे बैठता है अपाइज बच्चा। सोचिए मुफ्ती साहब। और हम क्या कहते? इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, तो उस वक्फ के बेनिफिशरी का भी रिकॉर्ड हमें बनाना चाहिए मस्जिदों के जरिए। अपने मोहल्ले में कितने जरूरतमंद है, कितनी ये है, जब तक ये हम रिकॉर्ड नहीं बनाएंगे, उन जिन आम लोगों को पता चलेगा कि वक्फ के बेनिफिशरी हम हैं। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती तो भागते फॉर्म भरते, आज वक्फ बोर्ड पास देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए लोग नहीं आ रहे। तो बेनिफिशरी को इकट्ठा करना, बेनिफिशरी का रिकॉर्ड बनाना,
उनका ख्याल रखना ये वक्फ का काम है, वक्फ बोर्ड का काम है। रही बात रजिस्ट्रेशन होते रहेंगे, प्रॉपर्टी उसमें इजाफा होते रहेगा। आज के तारीख में सवाल उठता है वक्फ प्रॉपर्टी इजाफा कैसा क्यों हो रहा, हुकूमत ये पूछ रही, दूसरे लोग पूछ रहे, तो उनको मैं एक बताना चाहता हूं कि अभी काफी सारे वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं है, काफी सारे। और खास बात है 1930 से लेके 1947 तक वो पीरियड में कुछ लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी वक्फ, प्राइवेटली प्रॉपर्टी वक्फ की है, उसके दस्तावेज सभी तहसीलदार के ऑफिस में मौजूद है। हमने पुणे से 6 दस्तावेज ऐसे निकाले जिसको हमने रजिस्टर किया। तो ऐसे ये प्राइवेट वक्फ तो अलग चीज है, इनाम अलग चीज है। तो इन चीजों को हमें वक्फ बोर्ड के सामने, हुकूमत के सामने लाना है। रही बात अमेंडमेंट की, आज के तारीख में अमेंडमेंट जब होगा जब देखा जाएगा। मौजूदा एक्ट 1995 है, उस पर अमल करो, ये प्रेशर आपको डालना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड ने भी वो अमल के लिए कोशिश करनी चाहिए, जितना 6 महीने में हो 4 महीने में हो, एक बार वो अमल में आ जाएगा, नोटिस चली जाएंगे, लीगल में जाएगा। तो अमेंडमेंट होने की दूर की बात है। आपको एक एग्जांपल देता हूं, 3 तलाक का हंगामा पूरे इंडिया में हो गया, पूरे हिंदुस्तान में हंगामा मचा। 3 तलाक पे हुकूमत कानून ला रही, कानून आने के बाद कितने एफआईआर हो गए? एक भी एफआईआर नहीं हुआ अभी तक। तो वो आपको आपके माइंडसेट को असली मकसद से दूर रखने के लिए आपके दिमाग को दूसरी तरफ चला रहे। तो हम अपने मकसद से हटना नहीं चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में कुर्सी सबको प्यारी है। तो कुर्सी के लिए वो हर इंसान, आम इंसान को कंफ्यूज करके छोड़ रहा, ताकि आप अपने मकसद में कामयाब ना हो जाए। तो मेरी एक दरख्वास्त यही रहेंगी सभी को कि आप बुनियादी तौर पर वॉलंटियर्स बनाइए, एक कॉन्सेप्ट साथ में लीजिए। अगर आपको महाराष्ट्र के तौर पे मैं बता सकता हूं, राशिद साहब और सौदागर साहब पास पूरा डेटा है। उस डेटे में जितने एप्लीकेशन डालकर तुम्हारे डॉक्यूमेंट कैसे कलेक्ट किए जाते हैं, ESI कैसे कलेक्ट किए जाएंगे, आर्कोलॉजी के लिए कैसे कलेक्ट किए जाएंगे, चैरिटी कमीशन से कैसे कलेक्ट किए जाएंगे, वक्फ बोर्ड से, उसका एक दस्तावेज बनाकर अपना डायरेक्ट एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के करवा के लो, ताकि आने वाले वक्त में आज हमारे बाद हमारे आने वाले पीढ़ी को एक रास्ता दे सके। और हम सिर्फ रास्ता देने के लिए आए हैं, कामयाबी देने का काम अल्लाह ताला का है। आपने हमें बोलने का मौका दिया, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह अब क्योंकि वक्त बहुत हो गया है, तो मैं मुफ्ती अनीसुर रहमान साहब हमारे साथ हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि दुआ पे इस प्रोग्राम का इख्तिताम करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व थब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुक वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुना हुब्बक। अल्लाहुम्मा जअलना हुब्बका अहब्ब इलैना मिन अनफुसिना व मालिना व अहलिना व मिनल माइल बारिद। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हमारे तमामी मेहमानों का जज़ाकल्लाह कि उन्होंने जो है अपना सफ़र तय कर कर हमको जो है अपने कीमती इल्म से हमको नवाजा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको जो है अजर अज़ीम दे। जज़ाकल्लाह।